میں ان سب چیزوں سے بالکل اوپر ہو گیا. سب پڑھنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعتیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں, 2 یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں, جو نیچے باندھ کر پڑھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیس کیا کہ میرے ساتھ بات کر لے. کسی نے اپنے دل سے نہیں گھڑی, اللہ کے رسول نے کی ہے, ائمہ نے کی ہے, صحابہ نے کی ہے. بیوقوف ملاؤں نے یہ میدان جنگ بنا دیا. ورنہ یہ سارے ایسے جیسے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں نا. آپ اگر مجھ سے کبھی نماز کا سن لیں گے تو آپ کا خود جی چاہے گا کہ کبھی باندھ کر پڑھیں اور کبھی چھوڑ کر پڑھیں. پہلے پوچھیں کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے. یہ نہیں عالم بیان کرتے. مسئلہ ہے صرف جی چھوڑ کر پڑھو. بھائی کیوں چھوڑنا, وہ کیوں سمجھا دے, سنی بھی چھوڑنے لگے گا. جب آپ سنی سے سمجھ لیں گے جو عالم ہوگا, عالم کہاں کہ باندھتے کیوں. آپ نے کہا باندھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. دین کی حکمت خدا کے لیے تلاش کریں, مناظرہ بازی میں نہ پڑیں. دین کی ہر بات میں حکمت ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سارے موتی حضور نے خود ہی دیے امت کو, اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہتر ہے, مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اب اللہ کا ضرورت ابراہیم ہے, تو وہ حضرت ابو طالب کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی ابو طالب اکیلا کہ حضرت نہ کہیں. وہ کون سا کلمہ؟ بات تو اختلافی نظائر میں یہ دیکھیں کہ اب صحیح بخاری سے بڑھ کر اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں جی. تو یہ شرح کی بات نہیں, متن جو ہے نا اس میں نکال کر دیکھ لیں. حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام, علی علیہ السلام, علی زین العابدین علیہ السلام, فاطمہ علیہ السلام اندر لکھے ہیں بخاری کی. کیا ہے بات. اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر تیجانی شیعہ ہو گیا, حالانکہ مالکی تھا, شیخ تھا, جہاز میں سفر کر رہا تھا, ایک سنی عالم ساتھ بیٹھا تھا, بات چل گئی تو سنی کہنے لگا یار ہم تمہیں کیسے مسلمان سمجھیں, تم تو علیہ السلام کہتے ہو. تو شیعہ عالم ہنس پڑا. اس نے کہا ہنسے کیوں؟ اس نے کہا میں ہنسا ہوں کہ تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں اتنی اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا کہ بخاری میں کہ جب اہل بیت کا نام آتا علی علیہ السلام کا, علیہ السلام لکھے ہیں, علیہ السلام. اس نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا, یہ شیعوں نے چھاپا ہوگا. وہ مصر گیا قاہرہ, وہاں بھی اس نے دیکھا یہی تھا. پھر وہ قم گیا دوسرے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا بخاری میں واقعی تھا. اس نے کہا جب یار ہمارا یہ پہلا ہی مسئلہ غلط نکلا تو باقی کا کیا اعتبار, وہ ہل گیا, آگے سے آگے چلا گیا. تو یہ علیہ السلام کوئی بات ہے بالکل. ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سارے صالحین پر سلام کہتے ہیں. اہل بیت تو گزار. آپ مجھے ملے, میں آپ سے ملا بھائی سے, میں نے کہا السلام علیکم, وہی السلام علیکم. کچھ نہیں, خواہ خواہ ایشو بنائے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ان چیزوں میں رکھا. بات کو علم کی ہونی چاہیے. بہت سی باتیں آپ لوگوں نے بھی گھڑی ہوئی ہیں, صاف بات ہے. کرنا دونوں فریقوں کو یہ چاہیے. میں کہتا ہوں, میں اب مجھے ٹکٹ دے رہے تھے امام خوینی کے دن پر, کل بھی حیدر میرے پاس سے گیا, وہ ڈاکٹریٹ کر رہا, اور میں کہتا ہوں شیعہ سنی پہلے جو کتابیں ہیں نا کہ یہ تاریخ کی لکھی ہیں فلاں نے, ان کو آگ لگائے. ان کی بجائے حدیث کی کتابیں نے, اور وہ بھی ویسے نہیں ماننی. ان کے ساتھ لکھنے والے نے کہا وہ کلینی ہے, توسی ہے, ابن باب ہے, وہ لکھتا کہ میں نے فلاں سے سنا, فلاں سے سنا. 5-6 نام ہے امام تک. سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے میں نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, پھر صحابی, پھر رسول اللہ. وہ جو چین ہے نا راویوں کی, اس پر کتابیں ہیں, دفتر, کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہیں, یعنی ان کا حافظہ کیسا تھا, ایماندار تھے یا بے ایمان. جب تک وہ دفتر نہ کھنگالے کسی عالم کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں کہ حدیث میں آیا. اگر یہ چھانٹی ہو جائے نا, آپ دیکھیں گے آپ جو متائن لیے پھرتے, یہ آخری بات ہے میری, آپ کے متائن اڑ جائیں گے. ان صحابہ نے یہ ظلم کوئی نہیں کیے جو آپ تینوں کے بارے میں کہتے ہیں. میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں, میرے سامنے لائیں, میں آپ کی کتابوں سے نکال دوں گا. یہ ان مردود راویوں نے لکھے کہ تاکہ امت میں فساد رہے. جو وہ آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اس طرح سے ابو بکر عمر نہ وہ ویسے تھے نہ آپ جیسے کہتے ہیں ویسے تھے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹا پہلے تینوں کا ساتھ دیا. تیسرے کی بیعت ہوئی اس وقت بھی نہج البلاغہ میں ہے کہ جب تک مسلمانوں کے امور صحیح چلتے رہیں گے, میری حق تلفی بھی ہوتی رہے گی تو میں تسلیم کروں. ما سالمت مسلم, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امور ٹھیک چل رہے ہیں. جب امور مسلمین خراب ہوئے نا معاویہ اور دوسروں سے, اس وقت اہل بیت میدان میں آئے, ورنہ پہلے ہی آ جاتے. بات آپ بھی سنائی کرتے ہیں کہ جو مناظر لوگوں نے کتابیں لکھی, مناظر سنی ہو یا شیعہ انصاف نہیں کر سکتا. وہ ایک فریق کا وکیل ہوتا ہے, اس نے جھوٹ بولنا ہوتا, اپنی بات کو سچ ٹالنا. کتنے ڈالے ہوئے انہوں نے. آپ کو جو بھی سوال درپیش ہونا میری طرف سے کھلی جائے, میرے گھر آئیں, مسجد میں آئیں,
ٹیلی فون پر پوچھیں. جو صحیح ہوگی آپ کی بات, ساری دنیا 28 مولویوں نے میرے خلاف فتوے دیے, میں اس کو پاک کاغ کے برابر نہیں تھا, میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. میں روٹی کمانے کے لیے یہ علم پڑھا, ہر امتحان میں میں اول آتا تھا, وظیفہ لیتا تھا. سب کچھ چھوڑ کر میں نے ایک ایک گروہ کو کنگالا, قادیانیوں کے مرکزوں میں رہا, شیعوں کے مولوی اسماعیل صاحب کے ساتھ میری دوست, کتب خانے میں 6 مہینے ان کا ایک نشان میں نے چیک کیا کہ اصل میں کیا اور یہ کیا کہتے. اس لیے میرے ذہن میں جھوٹ کا چراغ نہیں چل سکتا, نہ میں کسی گروہ کی وکالت کروں گا. میں امت کے اتحاد کے لیے کہوں گا کہ سچ ایک ہوں, آپ سچی باتیں تلاش کریں نا. جو حوالہ دے اس کا یار پہلے ذاکر صاحب یہ کتاب بتائیں نا, اور وہاں سے نکال کر دکھائیں کہ اس کو صحیح بھی کسی نے کہا. اب سب سے بڑی کتاب آپ کی جیسے ان کی بخاری کافی ہے, 26 جلدوں میں اس کی شرح جو اب بیروت سے چھپی ہے, علامہ مجلسی نے لکھی. ہر حدیث کے ساتھ بیٹا وہ لکھتے گئے کہ یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, یہ موثق ہے. وہی آپ دیکھ لیں گے نا 200-300 ضعیف ہی چلتی جائیں گے. 16,000 میں سے 1,000 کے قریب صحیح نکلیں گے. اب اس کتاب کی بنا پر جھگڑے کرتے, ادھر اٹھا لیتا ہے کوئی تاریخ الخلفاء سیوطی نے لکھی. بے سیوطی کون ہے؟ حاتم العیر ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ سانپ ہے یا رسا, رات کو جو آگے آ گیا اس کو اکٹھا کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لڑائیاں نہ کریں خدا کے لیے, ایک ہو جاؤ. ہاں, نہ ایران رہے گا نہ پاکستان, سب برباد ہو جاؤ گے. نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والو. اقبال نے اس وقت کہا تھا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. خدا کے لیے یہ وقت نہ ڈھونڈو, ایک ہو. مدد کے بارے میں یہ بیٹا آپ نا بجائے مجھ سے پوچھنے کے نا علی علیہ السلام سے ان کی اولاد سے پوچھیں. ان کی جو کتابیں دعائیں نا وہ پڑھنا شروع کریں, ڈائریکٹ ان تک پہنچیں. نہیں اہل سنت کو چھوڑیں, آپ اپنی پڑھیں نا. وہاں اگر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کوئی سکھایا ہے تو آپ کریں, اگر انہوں نے نہیں سکھایا تو آپ نہ کریں. سنی کوئی کہے گا تو آپ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کہتا. یہ کوشچن یہ ہے کہ دین جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. دین کی حیثیت سے جو رسوم و آداب ہیں وہ آپ نے مقرر کر دیے ہیں. اس کے بعد مختلف گروہوں نے مختلف حوالوں سے مخصوص رسوم و آداب جو ہیں اس کو وہ بجا لاتے ہیں. مطلب جیسے اہل تشیع کے ہاں آپ نے مرتضیٰ مطہری کی بات کی ہے, اہل تشیع کے ہاں یہ زنجیر زنی ہے, ماتم ہے, یا اس سے متعلقہ اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح سنیوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ سوال ہے ایسے برننگ قسم کے کہ عام لوگ پھر ان کو برداشت. سیدھی سی بات ہے, ٹھیک کہا آپ نے کہ جو کچھ دین تھا وہ اللہ کے رسول دے گئے, وہ کتابوں میں مدون ہے, شیعوں کے پاس بھی ہیں, کھرا کھوٹا سب راوی پرکھے گئے. بات اس معاملے میں یہ کہ جیسے سنیوں کا حال یہ نا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے والد جو تھے نا موتی لال نہرو, وہ اجمیر گئے. اس نے آ کر کہا کہ یار میں سمجھتا ہوں محمد علی جناح سچ بولتا ہے کہ ہم 2 قومیں ہیں, ہمارے عقائد جدے ہیں, ہماری عبادتیں جدی ہیں. مگر اجمیر دیکھنے کے بعد تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل جھوٹا. جو کچھ ہم اپنے مندروں میں بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی خواجہ صاحب کی قبر پر ہو رہا تھا. بات ٹھیک تھی, کرتے تو جاہل ایسے ہی, کریں کیا بھائی. اس لیے شیعہ جاہلوں کو نہ دیکھیں, سنی جاہلوں کو نہ دیکھیں, مذہب دیکھیں جو کتابوں میں جو عالموں نے لکھا نا, پھر آپ کو اتحاد ہو جائے گا, کلمۃ ثواب مل جائے گا. ورنہ اگر آپ دیکھ رہے شیعہ کیا کر رہا بیچارہ, وہ سارے کوئی عالم ہے. سنی کیا کر رہا, وہ بھی سارے جاہل پھر رہے ہیں. عید میلاد النبی پر کیا کرتے ہیں, وہ کوئی حدیث میں آیا, کوئی اماموں نے بتایا تھا. اب وہ ایسا بن چکا, چھوڑ نہیں سکتے. شیعہ مذہب کی بات آپ سنتے ہیں نا, میں کہہ دوں ان بھائیوں کے ساتھ کہ مفتی جعفر حسین مجتبی اللہ مقام بڑے عالم تھے. صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں سب کو میں مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب کی شرح والا پڑھے. موتی پرودی جیسے عربی میں تھا, انہوں نے شرح کرتے ہوئے دین کی روح اس میں سمو دی. وہ دعاؤں کے رنگ میں نا سارا دین ہے کہ والدین کے حقوق کا دعا میں بیان ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کرنے کی تو, اورات کے بارے میں انسان کی کیا ذمہ داریاں, پڑوسیوں کے, اسلامی لشکروں. اتنی بہترین کتاب ہے. اور شرح بھی مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اردو دی تھی بس پڑھتے ہوئے آدمی نہ قربان ہوتا لگا. تو میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو کچھ ہے, انہوں نے کہا اللہ گواہ ایک تو تنا کے پر اور اس سے ڈار بنے, ایسا بھی ہمارے مذہب میں کوئی ذکر نہیں ہے. مگر میں نے کہا پھر روک کے, انہوں نے کہا توبہ توبہ, کون روک سکتا, اب قوم میں یہ رواج ہو گیا, روکنے کی ضرورت کوئی نہیں کرتی. تو یہ رسوم ہر ایک گروہ میں ہے, وہ ان کے ذاتی معاملے ہیں, دین نہیں ہے.
باقی جو ہے نا کہ امام علیہ السلام کی مصیبت پر غمناک ہونا، یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے حکیم علمت تھے، دیوبندیوں کے امام ہیں، وہ امداد الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا سانحہ تو ایسا ہے کہ زمین و آسمان قیامت تک اس پر روتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جب بھی آدمی اس کو پڑھے گا اور سنے گا، اس کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا، رسمیں نہ کرے، مگر وہ آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یار ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ فرزند رسول پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اس کے سر پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں، یہی جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ غامدی صاحب بھی دے کہ چلو جو ظلم ہو گیا تھا، بچیوں کو مدینہ شریف بھیجے تھے، ان کو گورنر نے دمشق کیوں بھیجا تھا؟ دمشق ان کا کام کیا تھا اس قافلے کا؟ یہی ظلم ہے جن کے اللہ کے رسول کی بچیاں شہر بشہر دارالحکومت میں بھیجی جا رہی۔ ایک یہ جو میں کرتا ہوں، انبیاء نے جو کام کیا انسانیت کے لیے، انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، بدماشوں سے گنڈوں سے جو کچھ کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے بھی وہی کیا، اور اس وقت وہ حالات تھے، اس دور میں انہوں نے بھی وہی کیا، وہ انبیاء کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے نبھائی۔ تو آج اس دور کے اندر کیا انسانی امور صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، یا آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ ذرا نا توجہ سے میری بات سنیں، شبلی صاحب بھی اس کو نوٹ کریں۔ اصل میں اسلام مذہب بن گیا، معاویہ کے زمانے سے اب مذہب چل رہا۔ مذہب کیا؟ کچھ رسمیں ادا کرو، نماز روزہ، کچھ اچھے اخلاق، حکومت کے معاملات اور جو نا اجتماعی زندگی، اس سے دین کو بے دخل کر دیا گیا کہ جو جس طرح چاہے گا حکومت کرے گا، جو چاہے گا مشیر رکھے گا، کوئی بول نہیں سکتا۔ یہ جبر و استبداد کا دین کیا تھا جو انبیاء لے کر آئے، اس میں دین اور دنیا دو شعبے نہیں تھے کہ یہ دین ہے مسجدوں میں، یہ باہر دنیا۔ وہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں بچوں میں بیٹھا ہوا آدمی بھی اسی طرح احکام شریعہ کا پابند ہے جیسے وہ مسجد میں، پوری زندگی ایک رنگ میں رنگی جاتی۔ انہوں نے یہی کیا جو اقبال کہتے ہیں، چوں خلافت رشتہ قرآن سے۔ معاویہ نے جو کیا نا وہ چھوٹی بات نہیں کہ قرآن سے حکومت کا رشتہ توڑ دیا، جو مرضی ہوگی ہم حکم مانیں گے ہماری پسند کا، اب قرآن سپریم لا نہیں ہے، اور جہاں جی چاہ توڑا، جس کا چال مال چاہ لوٹا، جس کو چاہ قتل کیا۔ اس وقت سے یہ دین نہیں رہا، مذہب بن گیا، اور اس فتنے کا مقابلہ امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ اس کو کوئی شخص کہتا رہا سیاسی، تو احمق آدمی ہے۔ وہ دین جس میں سیاست کیا؟ نظم مملکت اور امت کی بہتری کے لیے حکومت کرنا۔ اگر یہ نہیں نبی اور امام نے کرنا، لوگ ظلم سہتے رہے اور وہ اللہ اللہ سکھاتا رہے، کوئی امام اور نبی نہیں ہے۔ اس کا مشن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، حکومت نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ میں نماز مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا، تخت سلطنت پر بھی نبی بیٹھتا تھا، ایک فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جاتا تھا۔ اب ظلم یہی ہوا کہ حکومت جو ہے اس کو آزاد کر دیا گیا، قرآن و سنت کو مسجدوں میں بند کر دیا گیا۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں تھی، بہت بڑا ظلم تھا اسلام پر کہ اس کو ایک دھرم بنانا چاہتے تھے کہ جیسے ہندو دھرم ہے یا عیسائی دھرم کے پوجا پاٹ کر اور باقی حکومت جو جی چاہے کرے۔ تو حسین علیہ السلام کا اٹھنا اسی فتنہ کے خلاف تھا۔ باقی جو نا خروج کہتے ہیں، غامدی صاحب خروج ہوتا کچھ تیاری کرتے، کوئی تقریر سیاسی کی ہے مدینہ میں، مکہ میں 4 مار رہا ہے، کوئی ایک تقریر دکھایا کہ لوگوں اٹھو میرا ساتھ دو، کوئی خط لکھے ہوں، جو ساتھ ملے ان کو بھی کہا ساتھ چھوڑ دو، کیوں میرے ساتھ جا رہا ہے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، آپ پڑھ لیں۔ ورنہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو نہیں، خود ہر چشمے پر کہتے رہے کہ میرا ساتھ کیا لوگے تم، میں موت کی طرف سفر کرتے، ان کو الگ کرتے رہے۔ اور جو 72 نہیں ہٹے وہ بھی بوڑھے، اور مسجدوں میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اس لیے جب میدان میں آئے کوئی یزیدی لشکر کی آدمی پوچھی یار برہر ہے، جب بات وہ کہتے ہیں ہم تو اس سے قرآن سیکھتے رہے۔ امام نے گلدستہ ہی ایسا بنایا کمزوروں کا، بوڑھوں کا، کہ دنیا یہ دیکھے کہ بھائی جنگ کرنی ہوتی تو کوئی تیاری نہ ہوتی، تیاری کی بجائے جو ساتھ صرف ظلم سہنے کے لیے کہ اس ظلم کو ننگا کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر شرعی ہے، اس کے مقابلے کے لیے اگر فرزند رسول جان نہ دے اور لوگوں کو نہ بتایا کہ جو دیکھیں نا ہمارے سامنے یہ جسٹس افتخار مثال امام کے ساتھ کیا، مگر صرف ایک شخص نے کہ کام غلط ہو رہا خلاف آئی بس کہہ دیا، کچھ بنا یا نہیں بنا، مگر دنیا میں بھی لوگوں نے اس کو عزت دی، ہر ایک کے دل میں احترام ہے کہ بھائی نہ کرنا اتنا جرنیلوں کے سامنے کوئی معمولی بات۔ امام نے نہ کیا، اختلافی نوٹ لکھا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ میرے باپ کو بے بس کر دیا انہوں نے چالاکیوں سے،
حسن چھوڑ گیا، میرے پاس اب کون سی حکومت 20 سالہ دور کے بعد؟ صرف انہوں نے تنہا میدان میں جانا چاہا کہ لوگ ابھی جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا کیا ہوں۔ اور جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، یہ بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام کا جواب پڑھ کر دل کانپتا تھا، فرمایا شاء اللہ یرانی قتیل و یرن نساء سوایا، اب اللہ کی مرضی یہی ہے کہ وہ مجھے قتل ہوا ہوا دیکھے اور ان کو قیدی ہوئی دیکھے، اس کے بغیر امت میں زلزلہ کیسے آئے گا؟ یہ تو بالکل دبا دیے گئے ہیں، ورنہ لوگ کوئی ان کے حامی نہیں تھے، دب گئے تھے، جبر اتنا تھا، بعد میں بدلہ لینے کے لیے وہی اٹھے، انہوں نے قبریں نہیں کی اکھاڑی، ذرا موقع ملا، مگر جبر نے اتنا کس دیا گیا کہ بولتا نہیں۔ بالکل صحیح الفاظ ہے ہبت الدین الحسینی کے کہ امت جو تھی نا مکتوفۃ الید مکمومۃ الفم، منہ میں لگام دے دی گئی تھی، ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے، سارے بول نہیں سکتے۔ امام علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہی معاملہ رہا تو پھر تو خاموشی جاری رہے گی، اس لیے کوئی طاقت نہیں اکٹھی کی، طاقت اکٹھی کر کے جنگ لڑتے، اگر جیت بھی جاتے کیا ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں جنگوں میں ایسا ہی ہوتا، ایک پھر ایک جیت نہیں، انہوں نے بالکل ظلم سہنے کے لیے نا بچیاں اور بچوں کو ساتھ لیا، میدان میں جا کر کھڑے ہوئے، کوئی سیاسی تقریر نہیں کی، کوئی کسی کو خط نہیں لکھا کہ میری مدد کرو، بس یہی کہ یہ ظلم کرے اور دنیا جو ہے نا وہاں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار رسول آج بھی ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، نہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، انسانوں پر ظلم اسی اس سے طرح ہو رہا زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آج عام مسلمان کا، مومن کا، صاحب نے ٹھیک لکھا کہ یزید جو ہے نا وہ اتنا بڑا اس لیے نظر آتا کہ اس وقت چادر سفید تھی، تھوڑا سا بھی برا لگتا، ورنہ نماز پڑھتا تھا، میدان جنگ میں کمانڈ کرتا تھا، حج کراتا تھا، وہ بہت بہتر فیل ہو، فرشتہ تھا ان کے مقابلے۔ یہ حرامزادے جب تختوں پر بیٹھے یہ تو اس سے بے شمار گندے ہیں، مگر ہم دین سے اتنے ہٹ گئے ہیں کہ اس پر لعنت کرتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ وہ یہ ملعون تو ان سے بدتر، اس لیے لعنت کرنی ہے پہلے خود سوچ لیا کریں کہ میں کرتا ہوں یزید پر لعنت، بھائی وہ ان کی ذمہ داری وہ بنتی نماز ہے۔ نہیں پڑھتا تم پڑھتے، یہ لعنت تم پر ہی نہ لوٹائے، وہ شراب پیتا تم بھی پیتے ہو، اس لیے کرنے سے پہلے خود ان گناہوں سے پاک ہو، حسینی بنو، پھر حق بنتا ہے کہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید، بالکل صحیح ہے۔ اور اگر تم آپ وہی ہو تو تمہیں کیا حق ہے کہ لعنت کر کے اپنے آپ کو مجھے توبہ توبہ توبہ، ایسی بات ہونی چاہیے۔ مولانا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے، میں نے تو بھائی ائمہ اہل بیت کی اصلاف کتابیں پڑھی، سنے سنائی نہیں، اور مناظرے میں نے سب پڑھ لیے کہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں کیا لکھتا ہے، شاہ عبدالعزیز تحفہ اسنیہ، اور دوسری طرف شیعوں نے جو حق الیقین کیا لکھتا، سب میرے سامنے۔ یہ ہیں جھگڑے کی باتیں، جب اصل کتابیں دیکھتے نا یہ بزرگ بہت سارے نیک گزرے ہیں، امت میں نمونے کے لوگ تھے۔ دشمنوں نے بعد میں ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی، آپ ان روایتوں کو چھانٹنے پر آ گئے نا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب بھی بات کر رہی ہوں کہ ابو بکر نے یہ کیا تھا، عمر نے یہ کیا تھا، پہلے اس روایت کے بارے میں دریافت کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا بات کی کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوائی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے حرامی جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کی شرارتیں، کسی نے یہ کام نہیں کیے، جنہوں نے کیے ہیں نا معاویہ یزید نے، وہ بالکل سب مانتے ہیں، وہ علم نشرہ ہے۔ وہ پھر آپ بات کو ختم کریں انشاءاللہ نا، پھر کوئی مجلس رکھیں گے، بے شک یہیں رکھ لیں، آپ کو دکھائیں گے کہ بی بی نے مطالبہ کیا یا نہیں ہے، جواب کیا ملا، سب آ جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے کہ اس سے بہتر جواب یار کیا دے سکتا تھا ابو بکر۔ نہیں نہیں، جان نہیں چھڑائیں گے، بالکل نہیں جان، یہ تو آپ بھائی میں تو کہتا ہوں اب وقت ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، روزہ میں نے افطار، آپ بالکل اپنے گھر بلا لیں، آپ ہر شے جو ہے نا سامنے لے آئے، جو صحیح ہوگا مانیں، بالکل ایک ذرائی برابر نہیں چھپائیں گے، مگر جو غلط باتیں آپ کو دکھا دیں گے دیکھ لو، نہیں یہ بیچارے بھی سن لیں گے، ریکارڈ کرا دیں گے، یہ بچے میرے ساتھ رہتے ہیں ریکارڈ کے، میں اسی طرح پھیلا دوں گا، آسٹریلیا سے جیسے امریکہ تک ہے نا، یہی چلی جائیں گے سارے۔ میں ان سب چیزوں سے بالکل اوپر ہو گیا، سب پڑھنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، 2 یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں، جو نیچے باندھ کر پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیس کیا کی، میرے ساتھ بات کر لے، کسی نے اپنے دل سے نہیں گھڑی، اللہ کے رسول نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، بیوقوف ملاؤں نے یہ میدان جنگ بنا دیا، ورنہ یہ سارے ایسے جیسے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں نا،
آپ اگر مجھ سے کبھی نماز کا سن لیں گے تو آپ کا خود جی چاہے گا کہ کبھی باندھ کر پڑھیں اور کبھی چھوڑ کر پڑھیں. پہلے پوچھیں کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے. یہ نہیں عالم بیان کرتے مسئلہ ہے صرف جی چھوڑ کر پڑھو. بھائی کیوں چھوڑنا, وہ کیوں سمجھا دے, سنی بھی چھوڑنے لگے گا. جب آپ سنی سے سمجھ لیں گے جو عالم ہوگا, عالم کہاں کہ باندھتے کیوں, آپ نے کہا باندھے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. دین کی حکمت خدا کے لیے تلاش کریں, مناظرہ بازی میں نہ پڑیں. دین کی ہر بات میں حکمت ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سارے موتی حضور نے خود ہی دیے امت کو, اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہتر ہے, مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اب نہ تھوڑا وقت ہے تو میں نے آپ کی خواہش کے مطابق حاضری دے دی. اللہ میرا حاضر ہونا اور آپ کا بھی آنا قبول فرمائے. ائمہ اہل بیت اور پورے خاندان رسالت پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بس اب درود پڑھ ان پر, ان کی آل پہ تو کتاب و خوش ہوں تو سے اور ان کی طرف اتحار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.